بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے راہ نہ کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح مرتبہ ولیم۔ محمد حسین صاحب بٹالوی ایک تعارف گزشتہ سے پیوستہ۔ یہ تو احوال تھا ان کی جسمانی اولاد کا۔ روحانی اولاد میں سے مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب اور عبدالجبار غزنوی صاحب وغیرہ کو بھی مولوی صاحب نے کچھ برا بھلا کہا، جس کے بعد وہ بھی مولوی صاحب کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ مولوی عبدالجبار غزنوی نے تو یہاں تک لکھا کہ اے میرے اعلیٰ چچا، واللہ آپ مصلحیت قوم کے ہرگز لائق نہیں، بلکہ اس کی ضد کے لائق ہیں۔ بھلا مغلوب الغضب، کم حوصلہ، ثناء و جاہ طلب، خود غرض آدمی بھی مصلح قوم بننے کے قابل ہے۔ آپ محدث لکل ما توہم و مکذب بکل ما سما ہو گئے ہیں۔ بٹالوی کا انجام، صفحہ 73 تا 74۔ غرض مولوی صاحب کی رسوائی، ذلت اور نکبت اس حد تک ہوئی کہ بالآخر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ خاکسار نے اس زمانے کے اشاعت السنہ کے فائلز کا مطالعہ کیا ہے اور بٹالوی صاحب کو ان کی اپنی اولاد اور اپنے ہی ماننے والوں، مریدوں اور شاگردوں کی طرف سے وہ برے بھلے نام سننے پڑے۔ ذلت و رسوائی کے وہ القابات و اعزازات ان کے گلے کا طوق بنائے گئے کہ مجھے قادیان کے اس مامور و مرسل کی یہ بات بڑی شان و شوکت سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئی کہ جو اس نے بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ بڑی شان اور اپنے مولا کریم پر مان رکھتے ہوئے کہا تھا، سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار، یہ گمان مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ اور یہ شخص اس دنیا سے نہیں اٹھایا گیا جب تک کہ اس کی دریدہ دہنی اور زبان و بیان کا سارا ادھار واپس نہیں ملا۔ خاکسار ایک دو بار بٹالے صرف اسی غرض کے لیے گیا کہ اس کی قبر کا ہی کوئی نام و نشان مل جائے، لیکن اب اس قبرستان کا نام و نشان تک نیست و نابود ہو چکا ہے۔ کچھ پر مکانات بن چکے اور درمیان سے پبلک ٹریفک کے لیے پختہ روڈ بنا دی گئی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جس کے مزار پر دعا کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اور کروڑوں شاک ہیں کہ وہاں حاضری دینے کی حسرت اپنے دلوں میں لیے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہ اے کاش ہم ایک جھلک ہی اس کی دیکھ لیں۔ اے کاش کہ اگر میں اپنے دوست کا چہرہ دوبارہ دیکھ پاؤں تو قیامت تک اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا رہوں۔ بہرحال مولوی صاحب کا اخبار اشاعت السنہ جو ماہوار اخبار تھا، پہلے سہ ماہی، پھر شش ماہی، پھر سالانہ، اور پھر 2 یا 3 سال بعد ایک پرچہ نکلنا شروع ہوا۔ ان کے گھر کی جو حالت ہو چکی تھی اس کا ذکر میر قاسم علی صاحب نے کیا ہے، جو حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 1911 میں ان کے گھر گئے۔ وہ کہتے ہیں، عرفانی صاحب مجھے لاہور کی تنگ و تاریک گلیوں میں پھراتے ہوئے اس کی قیام گاہ تک لے پہنچے۔ دونوں اندر چلے گئے۔ دیکھا کہ بٹالوی ایک اندھیری کوٹری میں، جہاں صرف ایک چارپائی پڑی ہے، اس کے پاس ہی ایک چٹائی پر جو نہایت گندی اور پھٹی ہوئی تھی بیٹھا ہے۔ کوٹری کے ایک طرف اندر ہی مٹی کا چولہا رکھا ہے، اور ایک 10 سالہ لڑکی چولہے پر مٹی کی ہانڈی رکھی ہوئی اس کے نیچے آگ جلا رہی ہے، جس سے تمام کوٹری دھواں دار ہو رہی ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے آگ پھونکتے پھونکتے آنسو نکل رہے ہیں، اور بیچاری منہ کی پھونکوں سے آگ سلگھا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ گواہ ہے، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اس کوٹری کی حالت اور بٹالوی کی اس وقت کی رہائش دیکھ کر مجھے زمینداروں کے اس گھڑیال کا نقشہ سامنے آ گیا جس میں وہ گنے پیڑ کر اس کے رس کا گڑ پکایا کرتے ہیں۔ یہاں اندھیرا گھپ اور دھوئیں سے ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ فرش چٹائی جس پر خود بدولت چارپائی کے پاس تشریف فرما تھے، اتنی میلی اور کوڑے سے پر کہ جہاں انسان تو کیا کوئی ذلیل ترین حیوان بھی بندنا پسند نہ کرے۔ سردی کا موسم تھا، میں دہلی سے گیا تھا۔ بٹالوی کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے اس پر بہت ہی ترس آیا کہ الہی یہی وہ شخص ہے جو بازاروں سے جب گزرتا تھا تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے اپنی دکانوں پر کھڑے ہو جاتے تھے،
اس کی حیات قضائی پکار پکار کر اس کی حواس باختگی، از خود رفتگی، دیوانگی، خستہ حالی اور خبط الحواسی پر شہادت دے رہی تھی۔ سر کے بکھرے ہوئے بال، سردی کے موسم میں ایک لمبا چوغا سفید ململ کا، نیچے جس کے سیاہ رنگ کا دقیانوسی کوٹ گرم، آنکھوں پر ایک دھاگے سے بندھی ہوئی کمانی کی اینک، نیچے چٹائی کا وہ فرش جو چنڈو خانوں پہ ہی نظر آتا ہے، چارپائی پر ایسا کثیف اور ناپاک بسترا جس پر اگر سفید کاغذ بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی سیاہ ہو جائے۔ بٹالوی کا انجام، صفحہ 86 تا 99۔ پھر 1912 کی ایک ملاقات کا احوال بھی میر صاحب نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے مولوی صاحب کی مسجد بھی دیکھی، جو ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ وضو کے لیے کوئی لوٹا نہ تھا، نہ کوئی نمازی جس سے استدعا کی جاتی۔ ایک چھوٹی سی کنویں تھی جس پر ایک بوکی چرمی پڑی تھی۔ جب اس سے پانی نکالنے لگے تو علم ہوا کہ وہ تو پھٹی ہوئی ہے اور اس سے پانی اوپر نہیں آ سکتا۔ مولوی صاحب جن بچوں کو محلے میں پڑھاتے تھے وہ سب محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بغدادی قاعدہ اور قرآن مجید ان سے پڑھتے تھے، جس پر مولوی صاحب کی گزر بسر تھی۔ اور ان بچوں کے والدین بھی مولوی صاحب کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ہمارے بچے پڑھنے آتے ہیں، بازار جانے نہیں، ان کو سودا لینے نہ بھیجا کرو۔ مولوی صاحب 80 سال کی عمر میں خود یہ سارا سودا اٹھا کر بازار سے لاتے۔ 1920 سے کچھ قبل انہیں بخار ہوا جو 2 ماہ رہا۔ ماخوذ از بٹالوی کا انجام، صفحہ 94 تا 116۔ اسی دوران فالج بھی ہو گیا۔ بالآخر 29 جنوری 1920 کو بٹالے میں اپنے سکونتی مکان میں فوت ہوئے۔ سیرت ثنائی، صفحہ 453۔ جب یہ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذلت کا ذریعہ یہ بنایا کہ ان کا مدفن تکیہ کنجراں والا متصل تالاب شمشیر خان قرار پایا۔ بٹالوی کا انجام، صفحہ 116۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ان کی چند کتب کے نام مل سکے ہیں، وہ حسب ذیل ہیں: منہج الباری فی ترجیح صحیح البخاری، الاقتصاد فی بیان الاعتقاد، المفاتی فی بحث التراویح، ہدایت الرب لاباحۃ الذب، سجدہ تعظیم، البیان فی رد البرہان، کشف الاسقار عن وجہ الاظہار، البرہان الساطع، المشروع فی ذکر الاقتداء بالمخالفین فی الفروع، خیالی مسیح اور اس کے فرضی حواری سے گفتگو، 3 گواہ، مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے بارے میں چند سوالات، الاقتصاد فی حکم شہادت والمیلاد، الاجتہاد والتقلید۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 3 فروری 2023، بروز جمعۃ المبارک، صفحہ نمبر 4، آواز رضوان مدفسر۔